برداشت کر لیں گے؟ یہ پنکھے اگر ہم کچھ درمیان سے بند کروا دیں، بہت شور ہے۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رمضان کا مہینہ ہے اور مسلمانان عالم اللہ کے فضل و کرم سے روزے رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ لفظ رمضان کا مطلب ہوتا ہے جل جانا۔ رمضا سے رمضان ہے اور رمضان کا معنی ہے جل جانا۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے داخل ہوتے ہی بندہ مومن کے گناہوں کو جلا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ صوم کا کیا معنی ہے؟ آپ لوگوں کی ویسے توجہ بکھری بکھری سی لگتی ہے۔ صوم کا معنی کیا ہے؟ رک جانا۔ کس چیز سے؟ کس چیز سے رکنا ہے؟ یاد رکھیے گا، روزے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک روزہ وہ ہے جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں، جس کا وقت مقرر ہے۔ رمضان میں ہے صبح سے لے کے شام تک ہم کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی چیزوں سے رکے رہتے ہیں۔ دوسری قسم روزے کی وہ ہے جس کا کوئی وقت مقرر نہیں، وہ انسان پہ پوری زندگی واجب ہے، اور وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے رکھنا۔ یہ جو مہینہ ہے نا، یہ تو صرف ہماری پریکٹس کے لیے آتا ہے۔ بہت سے بھائی سگریٹ پیتے ہوں گے، اللہ انہیں ہدایت بھی دے اور اس بیماری سے ان کی جان بھی چھڑا دے۔ 14 گھنٹے رکے رہتے ہو اور افطاری کے ساتھ ہی سوٹا لگنا شروع ہو جاتا۔ رمضان سے پہلے جو لوگ کہتے تھے کہ ہمارا تو گھنٹہ بھی نہیں گزرتا، 14 گھنٹے گزرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر 14 گزر سکتے ہیں تو 28 بھی گزر سکتے ہیں، بس ہمت کی ضرورت ہے۔ یہ روزہ تو ہمیں پریکٹس کرواتا ہے بس، تاکہ ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہم سال کے 12 مہینے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے بن جائیں۔ لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے آتے ہیں تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور کچھ باتیں میری کڑوی کسیلی بھی ہوتی ہیں۔ کس چیز سے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے؟ سگریٹ پینے لگو تو اللہ سے ڈر جاؤ، داڑھی منڈوانے لگو تو اللہ سے ڈر جاؤ، جھوٹ بولنے لگو تو اللہ سے ڈر جاؤ، دھوکہ دینے لگو تو اللہ سے ڈر جاؤ، کسی کے ساتھ فراڈ، اللہ سے ڈر جاؤ، دکان پہ بیٹھے ہو تو بھی ڈرو، اکیلے ہو تو بھی ڈرو، گھر میں ہو تو بھی ڈرو، باہر ہو تو بھی ڈرو، خلوت میں ہو پھر بھی ڈرو، جلوت میں ہو پھر بھی ڈرو۔ جس بندے کی زندگی ایسی بن جائے کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس آدمی نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوگا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو، اپنے دل کو گناہوں میں لتھیڑے رکھا ہے، اس کو میلا کچیلا رکھا ہوا ہے، وہ بندہ تو ناکام ہے۔
کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ یاد رکھیے گا، زکوٰۃ پاک کرنے کو کہتے ہیں، اور زکوٰۃ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ جلدی بولے نا تو میں نے جلدی ختم کو نہیں کرنا ہے، کھانا شانا پھر آپ کا عشاء کے بعد چلا جائے گا۔ ہمارا کوئی درس نہیں ہے، بس سبق ہے، اس کو آپ یاد کریں۔ ہم کوئی خطیب تھوڑی ہیں، سبق سنانے آتے ہیں۔ زکوٰۃ کی کتنی قسمیں ہیں؟ لگتا روٹی جلدی کھانا پروگرام۔ زکوٰۃ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی زکوٰۃ دل کی زکوٰۃ ہوتی ہے، پہلی زکوٰۃ دل کی زکوٰۃ ہے۔ دوسری زکوٰۃ پورے وجود کی زکوٰۃ ہے، اور تیسری زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ ہے۔ سب سے پہلی زکوٰۃ دل کی۔ اچھا، زکوٰۃ پتہ ہوتی کیا ہے؟ آپ میں سے یقیناً ہر بندہ جانتا ہے کہ آل رسول زکوٰۃ کھا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سیدوں پہ زکوٰۃ حرام ہے، بھلا کیوں؟ کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ، کون بزرگ ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے۔ شادی ہوئی ہے؟ اللہ دو کروا دے۔ کہتا ہے آمین۔ وہ درواز ٹوٹ گئی نا پہلی حال۔ میل کچیل، ہم جو رزق کماتے ہیں اس میں ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اس کمی کوتاہی والا جو حصہ ہوتا ہے نا مال کا، وہ ہم نکال دیتے ہیں باہر۔ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، وہ اس کو قبول کر لیتا ہے اور بقیہ سارے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے آل رسول پہ زکوٰۃ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا انما ہی من اوساخ اموال الناس، یہ مال تو میل کچیل ہوتا ہے زکوٰۃ والا، یہ کیوں ہم قبول کریں؟ تو پھر آپ سمجھے نا دل کی زکوٰۃ کیا ہوئی؟ دل کی ساری میلیں اتار دو یار۔ رمضان تو اس لیے آیا میرا دل صاف ہو جائے، میرا دل پاک ہو جائے، میرا دل تزکیہ حاصل کر لے، اور میرا دل ایسے صاف ہو جائے جیسے شیشہ صاف ہو۔ وہ بکری گالے بعض شیشے بھی صاف نہیں ہوتے، دل کو شیشے کی طرح صاف رکھیں۔ نبی کائنات، نبی معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح صاف ہوں۔ صرف وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دل کیا ہیں؟ چڑیوں کی طرح صاف۔ ذرا اپنے اپنے دل پہ نظر رکھیے گا، کدھر گھونسلے تو نہیں بنے ہیں بھائیو؟ بڑی مشکل بات ہے، دل کو صاف کرنا بہت مشکل بات ہے، لیکن کامیابی اسی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے الفاظ نکلے ہیں، کیا کمال نکلے ہیں۔ ایسے ہی بیٹھے ہوں گے جیسے ہم بیٹھے ہیں، اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے۔ آپ نے فرمایا لوگوں، مسجد کے دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ کیا خوشخبری، زبان رسالت سے سب لوگوں کے سامنے مسجد نبوی میں لوگوں نے یوں کر کے نظریں اٹھائیں دروازے کی طرف کہ کون خوش نصیب ہے۔ ایک شخص داخل ہوا ہے، اس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، اور اس کے بائیں ہاتھ میں جوتے ہیں۔ وہ مجلس میں داخل ہوا، اس نے سلام کہا، اور جہاں جگہ ملی وہاں آرام سے بیٹھ گیا۔ دوسرے دن آپ نے پھر فرمایا لوگوں، مسجد نبوی کے دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ لوگوں نے پھر نظریں اٹھائیں تو وہی منظر، وہی شخص، وہی ماحول، وضو کر کے آیا ہے اور اس کی داڑھی سے کیا ہو رہا ہے؟ منیاں داڑیاں بھی ٹپکدا ہے پانی۔ ناراض نہیں ہونا میرے نال، میں تمہیں کیا وچ کام کوڑا کوڑا بھی ہوئے گا۔ بھائی اسے چھوڑ دیں، جب تک دل صاف نہیں ہوتا یہ نہیں چھوڑتی۔ لوگ کہتے ہیں داڑھی دل چ ہوندی ہے، دل چ کتھوں ہوندی ہے؟ پردہ دل کا، نماز دل کی، نا 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 نا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس کا دل صحیح ہوتا ہے اس کا ظاہر بھی صحیح ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا دل صاف ہو اور اس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے داڑھی ہو اور دل صاف نہ ہو۔
انہیں کہا داڑیاں والے سارے چور ہوں، انہیں کہا نہیں چوراں نے داڑیاں رکھ لیں۔ اپنے دل کو سب سے پہلے پاک کریں اور صاف کریں۔ تیسرے دن پھر اللہ کے پیغمبر نے ایسے ہی کہا ہے، بندہ وہی داخل ہوا ہے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایسا شوق بیدار ہوا کہ میں پتہ تو کروں یہ بندہ کرتا کیا ہے، نہ جانے رات کو یہ کتنے نیک عمل کرتا ہوگا۔ اس کے گھر چلے گئے، کہا رات ٹھہرنا چاہتا ہو؟ کہا ٹھہرو۔ ست بسم اللہ جی آیا نو، ساڈے ورگے لوگ تو ہے نہیں سن، چنگا پھر باقی گلاں فون تے۔ مہمان کو موسٹ ویلکم کہا کریں، گھر میں جگہ دیں، برکت ہے، رحمت ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ خوش دلی سے اس کا اکرام کریں، احترام کریں، اکرام مسلم میں داخل۔ ایک دن ٹھہرے، کوئی بات نہیں کی، دوسرے دن پھر آ گئے، پھر ٹھہرے، کوئی بات نہیں کی، تیسرے دن پھر آ گئے۔ کہا اللہ کے بندے میرے گھر میں ٹھہرتے ہو تو کوئی کام بھی بتاؤ، میرے ساتھ کوئی کام ہے، میں آپ کا کام کروں، کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے، کوئی چیز لینی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات تو ہوگی نا آ کر۔ کہنے لگے یار تجھے 3 دن اللہ کے پیغمبر نے مسلسل جنت کی خوشخبری دی ہے، میں 3 دن تیرے گھر میں رہ کے یہی دیکھتا رہا ہوں تیری رات کی عبادت کیا ہے، لیکن کوئی میرے اور تیرے میں خاص فرق تو نہیں ہے۔ پھر اس راز سے پردہ اٹھانا، وجہ کیا تھی زبان رسالت سے 3 دن خوشخبری ملنے کی؟ اس نے کہا پھر سن، ما یکون فی قلبی غل ولا حسد من المسلمین، کبھی بھی میں نے اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف بغض نہیں رکھا۔ یہ ہے وجہ اللہ کے پیغمبر کی زبان نبوت سے مجھے جنت کی خوشخبری ملنے کی۔ کیوں جی اپنا کی حال ہے؟ چاچا جی کی شادی تھی، اس کی طرف سے شادی کارڈ نہیں آیا، میں تو نہیں بولتا چاچے نال، ساڈی تے انہاں نال مویاں جیندیاں دی بس ہے۔ کس وجہ سے بھائی؟ شادی پہ کارڈ نہیں بھیجا تو تعلق ٹوٹ گیا؟ اتنا دل میلا، اتنا دل کچیلا، اتنی اس کے اندر نفرت، اتنی عداوتیں، اتنی دشمنیاں اور اتنے بغض۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اللہ کہتے ہیں جب تک میں دلوں سے میل کھینچ نہیں لوں گا تب تک میں لوگوں کو جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ سب سے پہلے اس کو صاف کریں، خدا کی قسم۔ یہ چھوٹے موٹے کیس حل کریں یار رشتہ داروں کے ساتھ۔ یہ پی ٹی وی پہ ایک ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، شاید آپ نے بھی سنا ہو، مجھے ان کا نام نہیں آتا۔ کہنے لگے میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جی کینسر کا آخری سٹیج ہے، ہر جگہ سے جواب آ چکا ہے، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں 7 دن کی زندگی ہے، کر لے جو کرنا ہے، اب آپ سے آخری دفعہ بتائیں کیا کروں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ کہاں رہتے ہو؟ کہا جی لاہور میں رہتا ہوں۔ کہا نہیں جدی پشتی علاقہ کون سا ہے؟ کہا جی فیصل آباد کے قریب۔ کتنا عرصہ ہو گیا واپس نہیں گئے اپنے علاقے میں؟ کہا 26 سال ہو گئے میں واپس نہیں گیا۔ کہا تجھے کینسر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تیرے کوئی رشتہ دار نہیں ہے گاؤں میں؟ تیری خالہ کدھر ہے، تیری پھپھی کدھر ہے، تیرے چچا کدھر ہیں، تایا کدھر ہیں، ماموں کدھر ہیں، بڑے پیارے پیارے رشتے کدھر ہیں جن سے تعلق ہی توڑ کے بیٹھا ہے؟ یہ دنیا کی محبت میں پھنس کے اور چند ٹکوں کی خاطر تو یہ کام کر کے بیٹھا ہے، تجھے کینسر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ جا سن، میرے پیغمبر کا فرمان ہے، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت تاخیر سے آئے، اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ کہا میری بات مان لے، گاؤں چلا جا، 26 سال نہیں نہ گیا، تجھے اللہ نے دولت بڑی دے دی۔ بھائیو دولت میں آرام نہیں ہے، دولت میں سکون، چلے میں نے لفظ تھوڑا سا پہلے غلطی سے بول دیا، دولت میں سکون نہیں۔ آرام تو آپ دولت سے خرید ہی لیتے ہیں، تھوڑا بہت سکون نہیں خرید سکتے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، سکون اور چیز ہے، آرام اور چیز ہے۔ آرام اور سکون میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آرام ہارڈ ویئر ہے، سکون سافٹ ویئر ہے۔ سکون دل کا نام ہے، آرام بدن کا نام ہے۔ آپ پیسے اور دولت سے آرام خرید سکتے ہیں لیکن سکون نہیں خرید سکتے۔ ایک بندہ بڑا قیمتی بیڈ لے کے آ جاتا ہے، بڑا قیمتی سونے کے لیے اپنا بندوبست کر لیتا ہے، لیکن اوپر نیند تو نہیں آئی۔
اس کو نیند لینے کے لیے بیچارے کو گولی کھانا پڑتی ہے، سکون ہے ہی نہیں زندگی میں۔ جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، ایک دفعہ ساتھیوں نے کہا کہ رات کو جناب سیمنٹ کا اتنا ریٹ بڑھا ہے، اتنا ریٹ بڑھا ہے کہ ایک بندے نے لاکھوں بوری سٹاک کی ہوئی تھی، سامنے اس کی دکان ہے، تو اس کو اتنا منافع ہوا ہے، اتنا منافع ہوا ہے کہ 3 دن سے اسے نیند ہی نہیں آ رہی۔ واہ، کیا سکون ہے کہ جس نے نیند ہی چھین لی۔ سکون اور چیز ہے، آرام اور چیز ہے، یاد رکھیے گا۔ اور ایک نکتہ آپ اپنے دل میں بٹھا لیں، جن لوگوں کو اللہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ رب کے لیے اپنا آرام قربان کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ میرے نبی رات کو سوتے نہیں تھے، رات بھر اپنے بدن کو آرام سے جدا رکھتے تھے۔ ایمان والوں کی بھی صفت ہوتی ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ اپنے جسموں کو جدا رکھتے ہیں بستروں سے، راتیں جاگتے ہیں رب کے سامنے۔ آج کل آپ جاگ رہے ہیں، اللہ قبول کر لے۔ رات بھر جاگ کے تو سکون ہی سکون ہے زندگی میں۔ ہم مولویوں کی مثال دیا کرتے ہیں، اللہ ریاکاری سے بچائے، سب کو بچائے۔ میرا یہ 4تھا 5واں پروگرام ہے آج روزے کے ساتھ، کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی کدھر۔ آرام نہیں ہے ہماری زندگی میں، سکون بڑا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ دنیا داروں کو اگر علم ہو جائے نا کہ مولویوں کی اور دین والوں کی زندگی میں سکون کتنا ہوتا ہے، یہ ان کو قتل کر کے بھی یہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، پر ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سکون دل میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر سکون چاہتے ہو تو پھر آؤ اس طرف۔ کہا بیٹا بات سن، چلا جا اپنے رشتہ داروں میں 26 دن گزار، اور ایسے گزار کہ تیری امیری اور ان کی غریبی کا فرق مٹ جائے۔ جس کے گھر پانی نہیں ہے پانی لگوا، جس کے پاس بستر نہیں ہے بستر لے دے، جس کے پاس دوائی علاج کے پیسے نہیں ہے اس کا علاج کروا دے، کوئی بیٹھی ہے بیٹی جہیز کے لیے اس کا سامان نہیں بن رہا، شادی کا بندوبست کروا دے۔ 26 دن تو نے اپنے رشتہ داروں میں رہ کے یہی کام کرنا ہے۔ تو ہفتے کی بات کرتا ہے، مجھے رب پہ پورا یقین ہے 26 دن بعد آنا، تیری رپورٹیں کروں گا۔ کہا 26 دن بعد آیا، اللہ نے اسے ہر بیماری سے نجات عطا کر دی، ہر بیماری سے۔ بھائیو دین کی طرف آ جاؤ۔ یہ رمضان ہمیں یہ باتیں سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ مدینہ یونیورسٹی میں تھے ہم، ایک ڈاکٹر صاحب کا پروگرام تھا، اور ان کے پروگرام کا موضوع یہ تھا کہ دل خوش بخت کیسے ہوتا ہے، عربی میں لیکچر تھا۔ تو ہم بھی بڑے شوق سے حاضر ہوئے کہ کوئی بتائیں گے دل کے نسخے ہوں گے، کوئی احتیاط ہوگا، کوئی پرہیز ہوگا، لیکن وہ تو کیا دل کا ڈاکٹر تھا کہ روح کا ڈاکٹر تھا۔ اتنی لمبی لمبی داڑھی، ماشاءاللہ خوبصورت اس کا چہرہ۔ عربوں میں لمبی تقریریں کرنے کا رواج نہیں ہے، لیکن اس نے گھنٹہ سوا گھنٹہ گفتگو کی، اور یوں لوگ بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پہ چڑیاں بیٹھی۔ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ میں دل کا ڈاکٹر ہوں، دل کے مریضوں کا علاج کرتا ہوں، اور میرے علاج کے لیے ایک شرط ہوتی ہے، اور وہ شرط یہ ہوتی ہے کہ 7 دن مسلسل پہلی صف پہ امام کے پیچھے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھ، پھر میں تیرا علاج شروع کروں گا۔ کہا جو میری شرط مان لے میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ کہنے لگے لیکن 80% مریضوں کا علاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ کہا ایک دن کیا ہوا، میں اپنے آفس میں ہوں، میرا عملہ دوڑ کے آیا، کہا نوجوان ہے، کوئی 28-30 سال کی عمر ہے اس کی، اور ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اوور ہو رہا ہے، تشریف لائیں۔ ڈاکٹر فرماتے ہیں میں گیا تو میں نے جو ہی بچے کی نبض پہ ہاتھ رکھا تو اس کی روح نکل رہی تھی، اور یہ منظر بڑا ہیبت ناک ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ پاؤں کی طرف سے روح نکلتی ہے، اور نکلتے نکلتے جسم سے ہوتی آخر میں آنکھوں سے نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الروح تبعہ البصر، جاتی ہوئی روح کو آنکھیں دیکھتی ہیں تو کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، آنکھیں بند کر دیا کر۔ کہا اس کے گھٹنے تک روح آ چکی، اس نزع کے عالم جہاں لوگوں کا پیشاب نکل جاتا ہے، پخانے نکل جاتے ہیں، ان کی طہارت ہی ختم ہو جاتی ہے،
لوگ غسل دے کے فارغ ہوتے ہیں وہ دوبارہ نجس ہو جاتا ہے۔ مجھے فون آیا تھا کہ 5 دفعہ ہم نے غسل دیا ہے، بندہ پاک نہیں ہو رہا، بتائیں کیا کریں؟ میں نے کہا 7 دفعہ تک کا حدیث میں ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا 7 مرتبہ تک غسل دے دو، 7 کے بعد بھی ہے تو پھر بس اسی طرح روئی وغیرہ رکھو اور اس کو قبر میں پھینکو، نہ جانے اللہ کا کتنا نافرمان ہے۔ اللہ رب العزت ان مراحل سے ہمیں بچا لے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اس نزع کے عالم میں اس نوجوان نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا، اس کو چوما، باپ کا ہاتھ پکڑا، اس کو چوما، والدین سے اس نے معذرت کی، اپنی غلطیوں کی کمی کوتاہی کے ازالے کے لیے درخواست کی، کہا میرے جانے کے بعد میرے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ اس کے کلاس فیلو کھڑے تھے، ان سے بھی اس نے اس طرح بڑے آرام سے پورے ہوش و حواس میں پیار محبت سے باتیں کی، ان سے اس نے معذرت کی، پھر ان سے دعا کی، التجا کی، کہا خود ہی اس نے اپنا چہرہ قبلے کی طرف کیا، اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ کیسا منظر ہے، لوگوں کی روحیں نہیں نکلتی، خدا کی قسم 9 سال گزر جاتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ پڑے، موت نہیں آ رہی۔ رب نہ مارے کوئی نہیں مار سکتا، رب بچانے پہ آئے کوئی مار نہیں سکتا۔ میں ویاڑی جا رہا تھا، کسی نوجوان کو پتہ نہیں کیا گھر سے تنگی تھی، اس نے ٹرین کے آگے چھلانگ لگا دی، ٹرین پوری کی پوری اس کے اوپر سے گزری۔ آپ کو پتہ ہے وہ بعد میں ہی روکتے ہیں، اس کے بازو بھی اڑ گئے، اس کی ٹانگیں بھی اڑ گئی، لیکن موت نہیں آئی۔ چھوٹی سی مصیبت سے نکلنے کا رستہ سوچ رہا تھا، ہمیشہ کی مصیبتوں میں گرفتار ہوا۔ اور خودکشی تو ویسے ہی اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے نا، جو ختم ہی نہیں ہونا۔ بھائی اللہ نہ مارے کوئی نہیں مار سکتا، اللہ بچائے کوئی نہیں مار سکتا، اللہ بچانے پہ آئے یہ اس کی مرضی۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آئے، سب عملے والے رونے لگ گئے۔ والدین تو صاف ظاہر ہے ایسے فرما بردار بچے کے بچھڑنے پہ روتے ہی۔ کہنے لگے میں نے اس کے والد سے پوچھ لیا آپ کا بچہ کیا کرتا تھا؟ اتنی خوبصورت موتوں کے پیچھے کوئی تیاری ہوا کرتی ہے، یہ لمحے اتنی آسانی سے نہیں آ جاتے، ان کے پیچھے بہت لمبا ایک عرصہ گزرا ہوتا ہے رب کی فرما برداری کا۔ اللہ اکبر۔ میں بیان کر سکتا ہوں، آپ سن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اس کے باپ نے مجھے کہا یہ میرا بیٹا جب سے جوان ہوا ہے 17 سال ہو گئے ہیں، اس نے کوئی اذان مسجد سے باہر نہیں سنی۔ اور جوانوں ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ رمضان گیا مسلمان گیا، ہم رمضانی مسلمان ہیں۔ ایسا اسلام نہیں چاہیے میرے رب کو، ایسا مسلمان نہیں چاہیے میرے رب کو، ایسا دین ایمان نہیں چاہیے میرے رب کو۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ جو اللہ اس رمضان کا رب ہے وہی رب شوال کا رب ہے، وہی 11 مہینوں کا رب ہے۔ وہ تو ہم سے چاہتا ہے کہ تو اپنی اصلاح کر، یہ تیرے لیے پریکٹس ہے، تو پریکٹس کی بھٹی سے نکل رہا ہے، کندن بنانا چاہتا ہے تیرا رب، تجھے چمکانا چاہتا ہے، لیکن اب تیری اپنی مرضی ہے تو کرتا کیا ہے۔ آج دوپہر کی گرمی، چند دن پہلے بڑی سخت گرمی تھی، ہم نے وضو کیا، ٹھنڈا پانی، بڑی تپش، بڑی پیاس، بڑی شدت، بڑی حدت، بڑی حرارت، کلی کی سب نے، پانی کہاں تک گیا تھا۔ لیکن ہے کوئی ہم میں سے جس نے روزہ رکھا ہو اور ایک قطرہ نیچے اتارا؟ وجہ کیا ہے آخر کے رمضان کے بعد حرام کھانے سے بعد نہیں آتے؟ آج کیا ہے؟ حلال ترین پانی، وانزلنا من السماء ماء طہورا، ایک قطرہ کوئی آدمی نیچے نہیں گزارتا۔ آج تیرا ایمان تجھے اجازت نہیں دیتا، آج تیرے اندر یہ صفت پیدا ہو چکی ہے کہ جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں خدا دیکھتا ہے۔ رمضان کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ حرام کھانے سے بعد نہیں آتے۔ بھائیو یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، یہ دل کی طہارت کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں سے لگاؤ کا مہینہ ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے رستے پہ چلانے کا مہینہ ہے۔
آپ نے کوشش کرنی ہے بھائی، میں نے کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہاری کوششیں ہونی چاہیے، ان کوششوں میں رنگ بھرنا میں خدا کا کام ہے۔ تم کوشش کرو، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ آپ میں سے بعض بھائیوں کو یاد ہوگا حرمین شریفین میں ایک کرین گری تھی، بہت المناک حادثہ تھا یہ۔ اللہ اکبر، وہ لوگ حقیقت میں بڑے خوش نصیب تھے جو اس کرین کے نیچے آ کے مر گئے، شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حج کر رہے تھے اور سواری سے گر گئے تو ان کی گردن ٹوٹ گئی، فوت ہو گئے بیچارے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفنوہ فی ثوبیہ ولا تحنطوہ ولا تخمروا راسہ، انہی دو چادروں میں اس کو کفن دینا ہے، احرام کی دو چادریں، اس کو خوشبو نہیں لگانی، اس کے سر پہ کفن نہیں کرنا۔ صحابہ نے کہا کیوں؟ مردے کو تو ہم کافور لگاتے ہیں، ہم خوشبو لگاتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے، آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے یہ حج کرتے ہوئے فوت ہوا تھا، اللہ قیامت تک اسے حج کا ثواب نصیب کریں گے۔ اور اگلی بات یہ ہے فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک کا ترانہ ہوگا۔ بھائی سمجھ اس بات کو، جس حال میں انسان مرے گا اس حال میں اٹھے گا۔ اور مرتا پتہ بندہ کیسے ہے؟ جیسے جیتا ہے، سمجھے؟ موت پتہ کیسے آتی ہے؟ جیسی تم زندگی گزار رہے ہو ویسی موت آتی ہے، اور جیسی موت آتی ہے ویسے دوبارہ اٹھنا ہوتا ہے، یہ رب کا قانون ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا رب کا نافرمان ہو اور موت ایسے آئے جیسے ایمان والوں کو آتی ہے۔ کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تو کیا سمجھ بیٹھا ہے؟ تیرے نزدیک امیر غریب برابر نہیں ہے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، مالک اور نوکر برابر نہیں ہے، کالا اور گورا برابر نہیں ہے، تو میرے نزدیک گناہ گار اور نیکوکار کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کس وہم میں مبتلا ہے؟ سوچ لیں۔ یہ اکاڑا کی جو ٹرین پٹڑی ہے نا، اس پہ 3 نوجوان اپنے کانوں میں گانے لگا کے نا، بوفر بڑے ہائی قسم کے، بیٹھے مستی میں گپے رڑی جا رہے۔ ٹرین والا ان کو ہارن دیتا رہا، سائرن بجتا رہا، اور آپ کو پتہ ہے ٹرین کی دھڑک بھی بڑی ہوتی ہے، لیکن یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ ٹرین اوپر سے گزر گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے کانوں میں گانے کی لٹیاں ہوں گی۔ جانا کس کے سامنے ہے؟ کائنات کے رب کے سامنے۔ کھڑے کس کے سامنے ہونا ہے؟ اللہ رب العزت کے سامنے، اور پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ بتائیں اس بندے کا حال کیا ہوگا؟ محترم قاری صہیب صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک ٹیکسی والے کے ساتھ سفر کیا، اور بڑا لمبا سفر تھا، 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا۔ ہم نے سفر شروع کیا تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اور ہم نے سفر ختم کیا تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ وہ اپنے اس پورے رستے میں ذکر الہی سے غافل نہ ہوا، لیکن آہستہ آہستہ دل میں آہستہ آہستہ پڑھی جا رہا ہے، پڑھی جا رہا ہے، پڑھی جا رہا ہے، پڑھی جا رہا ہے۔ اچھا، ہم لوگ تو اپنے اسلاف کی باتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بتاتے ہیں، تو ہمارے دل میں آتا ہے کہ وہ تو یار بڑے نیک لوگ تھے۔ بھائیو، آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ یہ چند دن پہلے اخبار پہ آیا ہے، ایک لڑکا ڈرائیور ہے، ڈرائیونگ کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے وہ فیصل آباد سے اسلام آباد۔ صاف ذرا گاڑی آ کے لگتی ہے، اسے ٹائم ہوتا ہے، پھر رستے میں اسٹے ہوتا ہے، پھر کرتے کرتے ایک ٹائم لگ جاتا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ ایسا ہے، جاتے ہوئے 15 پارے پڑھتا ہے، آتے ہوئے اگلے 15 پارے پڑھتا ہے۔ آج کا بندہ ہے،
وہ کوئی صحابہ کے دور کی شے نہیں ہے، ہم ہی میں سے ہے۔ اس کو بھی دنیا کے کام ہیں، اس کے بھی دھندے ہیں، اس کی بھی اولاد ہے، اسے بھی رزق چاہیے، اس کا بھی پیٹ ہے، اسے بھی روزی کی فکر ہے، لیکن بس سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے، بس سیدھی سی بات ہے۔ 15 پارے جاتے ہوئے پڑھے، 15 پارے آتے ہوئے پڑھے، خدا کی قسم اللہ اس کے رزق میں برکت کتنی رکھتا ہوگا، جو کائنات کا رزاق ہے۔ بھائیو ہم کیوں اتنا ذکر نہیں کرتے؟ قاری صاحب محترم فرماتے ہیں کہ میں تو سوچ کے حیران رہ گیا کہ ہم مولوی لوگ بھی اتنا ذکر نہیں کرتے جتنا یہ کر رہا ہے۔ تو کہا سفر ختم ہوا تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ اللہ کے بندے تو نے ایسا 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 کیا پڑھا سارے راستے میں؟ 10-12 گھنٹے کا سفر۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے، میرا بھائی سعودیہ میں ایک دکان پہ کام کرتا تھا، وہاں پہ دکانیں 2-2 ریال کی چیزیں بکتی ہیں، تو وہ سارا دن کھڑے ہو گئے آوازیں کستے ہیں، ریالین 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 ریالین، پہ آؤ 2 ریال کی لے جاؤ، جیسے ہمارے یہاں بولیاں لگتی ہیں۔ کہا وہ بڑی بلندی سے گرا، چوٹیں لگیں اور زندگی موت کی کشمکش میں، لیکن اس کے ہونٹ حرکت کرتے تھے۔ تو کہا کہ میرے دل میں احساس سا پیدا ہوا کہ میں اس کی بات سنوں، یہ کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن اس کی آواز آتی نہیں تھی۔ کہا میں نے بڑے غور سے اس کے ہونٹوں کے اوپر اپنے کان رکھے نا، تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، اس کی آواز نکل رہی تھی، ریالین 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 ریالین۔ میرے پیغمبر کا فرمان ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کوئی دنیا سے اٹھ رہا ہو تو اس کے قریب ایسا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ کہا میں لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا اور میرا بھائی ریالین ریالین کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کہا اس دن میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا، میں اس بات کو سمجھ گیا، سمجھنے پہ آؤ تو انسان کی ہر غلطی اسے سبق سکھاتی ہے۔ مجھے پتہ چل گیا تھا زندگی میں ہم جو بولتے رہیں گے مرتے ہوئے وہی کچھ ہماری زبان پہ جاری ہوگا۔ کہا اس دن سے لے کے آج تک میں نے اپنی زبان پہ سوائے ذکر کے کچھ رکھا ہی نہیں، کام کی بات کرتا ہوں پھر ذکر کرتا ہوں۔ بھائیو نصیحت کی باتیں ہیں، ہم سارا دن باتیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ کتنے بدقسمت اور بدبخت ہیں جو گانے گاتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، اپنی زبان سے نہ جانے کیا کچھ بکتے ہیں۔ میرے الفاظ سخت ہی صحیح، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں گرانے والی چیز زبان ہے، زبان، اس کی حفاظت کرو۔ اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ بڑا اوکھا ہے، بڑا اوکھا ہے کہ میں اپنے چند دنوں کے دروس میں یہ باتیں سب کو کہہ رہا ہوں، اس کو صاف کرو۔ رمضان گزر گیا نا تو یہ پھر میلا ہو جانا ہے، ابھی اس کے اوپر سے غبار چھٹا ہوا ہے، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا۔ محترم قرضہ بند کریں، کتنا ٹائم؟ صاحب ذرا کھانا بھی کھانا ہے، چلیں بات ختم کرتے ہیں بھائی۔ سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کریں، اس کے بعد اپنے بدن کو پاک کریں۔ بدن کی طہارت اور بدن کی زکوٰۃ، زکوٰۃ الفطر ہے جس کو فطرانہ بولتے ہیں ہم، یہ ہمارے پورے بدن کی زکوٰۃ ہے، صرف 2.5 کلو۔ ہمارا رب اس وقت کتنا خوش ہے، 2.5 کلو چاول، 2.5 کلو گندم، 2.5 کلو آٹا، 2.5 کلو کھجور، 2.5 کلو زبیب، جو آپ کو میسر ہے آپ دے دیں۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا طہرۃ للصائم، 30 دن کے روزوں میں جتنی کمی کوتاہی ہوتی ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس وقت اس کی معافی کے بہانے ہمارے لیے، لیکن ہمیں بس تھوڑا کوشش کریں، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یار ایسے بیٹھے ہیں، مجھے پتہ ہے، جو اپنے چاچے سے نہیں بولتے، تایا سے نہیں بولتے، ماموں سے نہیں بولتے، خالہ سے نہیں بولتے، اور بڑے ہی بد نصیب ہیں کچھ ایسے بھی جو والدین سے بھی نہیں بولتے۔ میں نے ایک دفعہ جمعہ پڑھایا، رمضان کا جمعہ تھا، سامنے ایک بندہ بیٹھا روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے۔ تو میں نے جمعہ پڑھایا اور نکلا، گھر جا رہا تھا کہ وہ دوڑ کے آیا اور مجھے کہنے لگا قاری صاحب رب کے لیے گواہ ہو جائیں۔
آج میں نے تہیہ کر لیا، میں نے 3 سال ہو گئے اپنی ماں کو بلایا ہی نہیں، لیکن آج تہیہ ہے، میں جا کے ابھی اپنی والدہ کے قدم کو چوم لوں گا، ماں کے قدموں میں گر جاؤں گا۔ میں بھول گیا تھا، میں بھٹک گیا تھا۔ اور جس ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو اسے ناراض کر کے بیٹھا ہے، جنت کہاں تلاش کر رہا ہے؟ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الوالد من اوساط ابواب الجنہ، باپ تو جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، یہ بڑا دروازہ درمیانہ ہوتا ہے نا۔ فرمایا جس نے اس کو بند کر دیا وہ جنت میں کیسے جائے؟ ہم والدین سے ناراض ہوئے بیٹھے ہیں۔ آج وقت ہے قبل اس کے کہ ہم فطرانہ ادا کریں، پہلے یہ دل کا فطرانہ نکال لو، اسے پاک کر لو، جو مسائل ہیں ان کو ختم کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ کل محترم ڈاکٹر پروفیسر حماد لکھوی صاحب کا لیکچر بڑا چل رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ ہمارے استاد جی فرماتے ہیں گھر سے نکلو نا تو اپنی دونوں جیبیں معافی کی بھر کے نکلا کر، دونوں جیبیں معافی کی بھر کے نکلا کرو، ایک جیب معافی مانگنے کی، دوسری جیب معافی دینے کی۔ خود غلطی ہو جائے جلدی سے مانگ لو، کسی سے ہو جائے جلدی سے معاف کر لو۔ میں نے اپنی زندگی کو یوں ہی آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا۔ ہم یوں دل میں رکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں 4 سال ہو گئے بھائی آپا تو پھر بولے ہی نہیں نا، وہ نہ بول، اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا 3 دن سے زیادہ اگر کوئی شخص کسی سے قطع تعلقی کر کے بیٹھا ہے نا، دنیاوی نقطہ نظر سے اگر فوت ہو گیا تو مسلم کی روایت ہے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ہم اپنی ضد پہ اڑے رہتے ہیں، آخرت اور عاقبت تباہ کر رہے ہیں، رشتہ داریاں تباہ ہو رہی ہیں۔ نہیں، اس دل کو پاک کرو۔ اور اگلی اہم بات سنو، اس دل کو لوگوں کے حقوق سے پاک کر لو۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حصے لے کے بیٹھے ہیں، وراثت کے دیتے ہی نہیں، اور نہیں جی وہ لیندیے ہی نہیں، تو دے تو صحیح۔ ہم کہا کرتے ہیں جاؤ اس کی وراثت اس کے نام لگواؤ، اگر پھر تمہاری بہن تجھے واپس کر دے تو میرا نام بدل دے۔ ان کو پتہ انہوں نے دینی ہی نہیں، لہٰذا بہتر ہے ان سے مانگو ہی نہ۔ یہ ہندوؤں کی رسم ہمارے اندر آ، صاف ستھری زندگی گزارو بھائی۔ ہم اس دنیا سے اٹھیں تو ایسے جائیں ہمارے اوپر کسی کا کوئی حق نہ ہو، ہم لوگوں کو ان کے حق چھوڑ دیں، معاف کر کے جائیں۔ کچھ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، خدا کی قسم۔ ہمارے استاد تھے مولانا عبدالرشید خلیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامع فتیہ میں تھے اور وہاں پڑھاتے رحمانیہ میں۔ تو فتیہ میں ان کی وفات ہوئی، صبح سبق کی پڑھا رہے تھے جب فوت ہوئے ہیں، تو محتمم صاحب فرمانے لگے کہ صبح انہوں نے مجھے 10,000 روپیہ دیا تھا اور کہا کہ میرے لیے کفن خرید لینا۔ تو میں نے کہا آپ پیسے کیوں دے رہے ہیں کفن کے؟ کہا آج تک کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کا میرے اوپر کوئی احسان ہو، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خریدے ہوئے کفن کا احسان لے کے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میں نے اپنے حق لوگوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، اپنا حق تو چھوڑ دیتا ہوں، کسی کا حق لے کے دنیا سے نہیں جا رہا۔ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کسی کے پیسے سے میرا کفن بنے۔ بھائی زندگی ایسی صاف رکھو نا، ہمیں فکر نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرے گا اللہ اس کو ملنا پسند کرتا ہے۔ کون پسند کرے گا؟ جس کی زندگی صاف ہے۔ آپ بالکل صاف شفاف زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو موت کا ڈر کیا ہے؟ ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے نا ہم کیا کر چکے ہیں۔ تو بہرحال اپنے دل کی زکوٰۃ ادا کریں، اپنے بدن کی زکوٰۃ ادا کریں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، دل کو پاک صاف ستھرا کر لیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے آیا ہے۔ آخری 2 باتیں سن لیں، میں اکثر جگہوں پہ یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، لوگ اس سے غلطی کھا رہے ہیں۔ ہاں جی، او جی کتے نو پانی پیوا کے تے ٹوری گیا سی نا جنت وچ، تے میں تے بڑیاں نیکیاں کیتیاں آئیاں نے تے میں بھی ٹر جاواں گا۔ انہیں تو کتے نو پانی پلایا نا، بھائی یہ بات نہیں ہے۔ ایک ادھروں اٹھتا ہے تو کہتا ہے جی انہیں 100 قتل کر کے نہیں پھر جنت لے لی سی، تے میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے تے مینوں ہی بخش دے گا نا۔ ایسے نہیں ہے۔ کتے والا کیوں بخشا گیا ہے؟
اور 100 کا قاتل کیوں بخشا گیا ہے؟ بس اسی نقطے کو سمجھ لیں اور ہم بات ختم کر دیتے ہیں۔ کتے کو پانی پلانے والا اس لیے بخشا گیا ہے، اللہ اکبر، وہ کنویں میں اترا، اس نے پانی پیا، اور پانی پی کے جب باہر نکلا ہے نا تو اس نے کیا دیکھا ہے کہ پیاسا کتا گیلی ریت پہ منہ مار رہا ہے۔ اس کے دل میں خیال آ گیا کہ میں نے بھی تو اپنی پیاس بجھا لی، یہ بھی تو رب کی مخلوق ہے، یہ دوبارہ کنویں میں اترا ہے۔ اچھا، سوالات تھوڑے سے آپ سے کر لوں گا اور آپ نے مجھے جواب بھی دینا ہے۔ یہ دوبارہ کنویں میں اترا کس لیے؟ کتے کو راضی کرنے کے لیے کہ اپنے رب کو؟ کوئی کتے سے اس کو غرض ہے؟ کتا اس کا اپنا ہے؟ کتا قیمتی ہے؟ کتا شکاری ہے؟ کتا اس کو کوئی بدلہ دے گا؟ کتا کل کو کام آئے گا؟ اس کا شکریہ ادا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا عمل چھوٹا ہی صحیح، لیکن وہ عمل دل سے ہوا تھا اور صرف رب کی رضا کے لیے ہوا تھا۔ اس لیے جب یہ واپس اترا ہے نا تو اس کے پاس چیز نہیں تھی کہ جس میں پانی بھر کے لے جائے۔ جب اللہ کو راضی کرنا مقصود ہونا تو بندہ نیکی کا رستہ خود نکال لیتا ہے، خدا کی قسم۔ اور جب دنیا کے دھندوں میں پھنسا ہوا ہو تو نیکی کے رستے آتے سامنے ہیں اور انسان منہ موڑ لیتا ہے، اس کی بدبختی ہوتی ہے۔ کتنی دفعہ ہمارے سامنے فقیر آتا ہے، اللہ کا نام لے کے ہم سے مانگتا ہے اور ہم اپنا چہرہ ادھر کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے ایک نیکی کا ذریعہ بنایا تھا، ہم نے وہ کھو دیا۔ اس نے پتہ کیا کیا تھا؟ اس نے اپنا جوتا اتارا ہے اور اس کو پانی سے بھرا ہے۔ اب ہاتھ میں جوتا رکھے تو ایک ہاتھ سے باہر نہیں نکل سکتا، اس نے وہ جوتا منہ میں رکھ دیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی رضا۔ پانی کس کو پلانا ہے؟ جانور کو، اور جانور بھی کتا کہ جس کے جوٹے کو 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے۔ اس نے یہاں جو کام کیا ہے وہ رب کی رضا کے لیے کیا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا۔ اس نے لا کے اس کے سامنے پانی رکھا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں فشکر اللہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدر کی کہ اللہ نے اس کو اپنی جنتوں کا وارث بنا دیا۔ سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے؟ وہاں کیمرہ کوئی نہیں تھا، وہاں فیس بک کوئی نہیں تھی۔ 2 صابن کی ٹکیا پکڑا رہا ہوتا ہے اور 4 بندے تصویر کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ ریاکاری کے جذبے کوٹ کوٹ کے بھر دیے گئے۔ حاجی صاحب ابھی لاہور ایئرپورٹ پہ رام باندھ رہے ہوتے ہیں اور تصویریں فیس بک پہ گھوم رہی ہوتی ہیں۔ تم نے نیکی کو یوں برباد کر دیا وہاں پہنچنے سے پہلے ہی۔ ایسے نہیں ہے، خلوص والے عمل چاہیے۔ اور وہ جو بات ہے نا 100 قتل والی، وہ بھی سن لے اور میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ مجھے امید نہیں تھی درس اتنا لمبا ہوگا، لیکن آپ کے غور سے سننے کی وجہ سے خطیب کو بات لمبی کرنا پڑتی ہے، لیکن سنتا پڑھ لیا جائے، میرے کھاتے نہ کو آیا جائے۔ اس نے 99 قتل کیے۔ کسی کاملہ مولوی سے پوچھا میں بخشا جا سکتا ہوں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس کو غصہ آیا، اس نے تلوار نکالی، اس کا بھی کام تمام کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ اب 100 قتل کرنے کے بعد یہ ایک عالم ربانی کے پاس گیا ہے جو صحیح قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے۔ کہا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا اللہ کے بندے کیوں نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ کہا کرتے تھے قرآن میں بڑی آیتیں ہیں، بڑی آیتیں ہیں، لیکن کہا ایک آیت میرے لیے اتنی خوشی کا باعث ہے کہ مجھے اس سے زیادہ خوش کرنے والی کوئی آیت ہے ہی نہیں۔ کسی نے پوچھا کون سی؟ کہا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم۔ یہ اس طرح کی تو بڑی آیتیں ہیں، آپ اس پہ کیوں مری جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کائنات کا سب سے بڑا گناہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ اس سے بڑا کائنات میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان دونوں قوموں کو کہا تھا اور تم اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش طلب کرو، تمہارا رب تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ کہا اس سے بڑا تو گناہ ہے ہی نہیں، قتل چھوٹا گناہ ہے۔
کیوں نہیں معاف ہوگا؟ ہوگا، لیکن ایک شرط ہے، وہی شرط میں آپ سے ذکر کروں گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں موت اچھی ہو، آخرت اچھی ہو، قبر ٹھنڈی ہو، ہم جنتوں کے وارث بنیں، ہمارا رب ہم سے محبت کرے، سچے مسلمان بنیں، ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے، اس مولوی صاحب نے کہا جن لوگوں میں رہ کے تو گناہ کر رہا ہے ان لوگوں کی مجلس چھوڑ دے، یہ علاقہ ہی چھوڑ، جا فلاں بستی کی طرف، اپنی پچھلی زندگی ان میں گزار، اللہ تیرے کیے ہوئے گناہوں کے معافی کے قلم پھیر دے گا۔ اس نے ایسے کیا بھائیو، 100 والا ایویں نہیں جنت وچ گیا، اس نے علاقہ چھوڑ دیا، دل سے توبہ کر لی، ندامت کے آنسو اندر بہتے ہیں، آنکھوں کے آنسو باہر نکلتے ہیں، تیری آنکھ کا آنسو چاہے نہ ٹپکے، تیرے دل کا آنسو بعد میں گرے گا، اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو پہلے معاف کرے۔ وہ بڑی مشہور بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ بارش رکی ہوئی تھی نا، وہ بعض نے اس روایت کو کچھ کمزور کہا ہے، بعض نے حسن بھی کہا ہے، یا اللہ بارش دے دے، موسیٰ قوم کو لے کے مانگ رہے ہیں، کہا موسیٰ تیری قوم میں ایک ایسا شخص ہے 40 سال گزر گئے اس نے میری فرما برداری نہیں کی، میری نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، جب تک تیری مجلس سے اٹھ نہیں جاتا بارش نہیں آئے گی۔ بات سنیے گا کان کھول کے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا موسیٰ میں لوگوں کے گناہوں سے پردے نہیں اٹھاتا، مت پوچھ وہ کون ہے۔ ہم کسی کی چھوٹی سی غلطی دیکھتے ہیں آسمانوں پہ پہنچا دیتے ہیں، بعد نے کی بھی نہیں ہوتی ہم اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ کہا موسیٰ نہ پوچھ وہ کون ہے، بس اعلان کر کہ کون ہے تم میں سے 40 سال سے رب کی نافرمانی کرنے والا، وہ اٹھ جائے وگرنہ بارش نہ ہوگی۔ کون اٹھتا ہے؟ اس ذلت کا سامنا کون کرتا ہے؟ روایت کے الفاظ ہیں اس بندے نے ہاتھ نہیں اٹھائے، کیوں اٹھائے لوگ دیکھ لیں گے۔ اس نے اپنے دل سے رب کو پکارا، کہا اللہ مجھے آج اس ذلت سے بچا لے، پکی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد تیری نافرمانی نہ کروں گا۔ اس کے الفاظ پورے نہیں ہوئے کہ آسمان سے بارش نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ بندہ تو کوئی نہیں اٹھا، تو نے کہا تھا جب تک اٹھے گا نہیں بارش نہیں ہوگی۔ فرمایا موسیٰ اس بندے نے توبہ کر لی اور وہ میرا بندہ بن گیا۔ کہا اللہ اب تو بتا دیں۔ کہا موسیٰ عجیب سوال کرتا ہے، جب میرا نہیں تھا میں نے نہیں بتایا، اب تو میرا ہے، اب کیوں بتا دیں؟ پردے کی باتیں ہیں، پردے میں رہنی چاہیے۔ اور سن لیجئے لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالو، اللہ قیامت کے دن ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے گا۔ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ بخشتا ہے۔ اس نے چھوڑی یہ محفل اور نکلا ہے نیکوں کی بستی کے سفر پہ۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو کہتا ہوں ایک مجلس ہے چھوڑ دو، یہ والی یہ گندی مجلس چھوڑ دو، یہ گندی مجلسیں چھوڑ دو۔ لگا لگا کے نیٹ کے پیکج جو مسلمان کر رہے ہیں کوئی اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، انٹرنیٹ کا فتنہ۔ اس سے جان چھڑا، اپنی جوانی کے لمحات ضائع نہ کر، چھوڑ دے اپنی محفلیں اور یاریاں اور دوستیاں جن میں رہ کے انسان گناہ پہ نکل آتا ہے اور آمادہ کرتی ہیں یہ چیزیں، اس نے چھوڑی ہیں، نکل پڑا ہے۔ آخری بات ہے، رستے میں ہی موت آ گئی، جنت کے فرشتے بھی جہنم کے فرشتے بھی دونوں آئے، کہا ہم جنت میں لے جائیں گے، انہوں نے کہا جہنم میں لے جائیں گے، 100 کا قاتل ہے، کہا 100 کا ہی صحیح، لیکن دل میں ندامت کے آنسو بہا کے توبہ تو کر چکا تھا اور علاقہ تو چھوڑ دیا تھا، نیکوں کا سفر جاری تھا، کیوں نہ ہم اسے جنت میں لے کے جائیں؟ کہا نہیں لے جا سکتے، یہ جہنم میں جائے گا، 100 کا قاتل ہے، بڑا سنگین جرم کر چکا ہے۔ فرشتے اختلاف کر رہے ہیں، میرے رب نے کہا او میرے فرشتوں اختلاف نہ کرو، زمین ماپو، کم زمین جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، جدھر سے قتل کر کے آ رہا ہے اگر وہ زمین تھوڑی ہے تو وہ اٹھا لو،
जहन्नम में ले जाओ, और जिधर जा रहा है अगर वो ज़मीन कम हो चुकी है तो जन्नत वाले उठा लो, और ज़मीन तो वही ज़्यादा थी। क्या हुआ था हम सब जानते हैं। भाई अल्लाह है, हमारा अल्लाह है। फरमाया इल्तइमी, ज़मीन तू मेरे हुक्म की पाबंद है, सुकड़ जा। ज़मीन को अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, अगली ज़मीन को सुकड़ जा। आप में से यकीनन कोई भाई जानते होंगे कितनी सुकड़ी थी। ये परसों दरस में मैंने अपने एक बेटे को 500 इनाम दिया। मैंने कहा बता तुझे इनाम देता हूँ, उसने बता दिया। किसने कहा एक बारिश यानी लेना 500 पास पे एक बालिश हो गया भाई तेरा 500 एक बालिश। क्यों यार, अल्लाह का हुक्म था। मुरब्बों के मुरब्बे सुकड़ जाती, फासलों के फासले सुकड़ जाती, कई हजार किलोमीटर तक सुकड़ सकती थी ज़मीनें, अल्लाह के हुक्म से सुकड़ी थी। लेकिन सिर्फ एक गेट, एक बालिश। क्या वजह, फलसफा क्या है, वजह क्या है? एक ही बालिश क्यों सुकड़ी थी? इसलिए वो गया है जन्नत में। हदीस के अल्फाज हैं, जब मौत का फरिश्ता इसने देखा, गश खा के ज़मीन पे गिर रहा था, होश हवास इसके ख़त्म हो रहे थे, ये गिरते हुए भी अपने सीने का जोर लगा रहा था कि मैं नेकों के करीब हो जाऊं, बदों से दूर हो जाऊं। वो जोर एक बालिश्त लगा था, वही बालिश्त जिसको ज़मीन से उठा के जन्नत में ले गई थी, वो यहाँ से लगा था। यहाँ से बदलो अपने आप को। ये कानों पे हाथ रख के यहाँ कहते हैं तौबा तौबा तौबा, थोकला गए, ये तौबा नहीं है। अत्तौबतु हिय नदामा, यहाँ से उठती है। गुनाह हो जाए फिर तुझे नींद कैसे आ जाए, चैन खत्म हो जाए इंसान का और सुकून लुट जाए, जब तक वो तौबा और इस्तिग़फ़ार न कर ले। ये है असल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक दे, हम अपने आप को बदल लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन पे अपने आप को चला लें। हमारा ओढ़ना बिछौना रब का दीन हो, दीन इस्लाम के अहकामात हो। हम इस दुनिया से उठें तो अल्लाह हमारी ज़ुबानों पे कलमा तय्यबा जारी करे, और अल्लाह हमें अपनी जन्नतों का वारिस बना दे। मादरत वक़्त काफ़ी ले लिया, मगरिब की सुन्नतें पढ़ लें, फिर इंशाअल्लाह क़ारी साहबान की तरफ से खाने का एहतमाम है। अल्लाह इस तरह के प्रोग्राम करने वालों की ज़िंदगियों में बरकत दे। जो सुना है सुनाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें उस पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फितराने के हवाले से भाइयों का सवाल है कि फितराना, किसी भाई के ज़हन में फितराने के मुतालिक कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। फितराना 2.5 किलो होता है। आप गंदम देना चाहें, चावल देना चाहें, खजूर देना चाहें, आटा देना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। घर के हर फ़र्द की तरफ से होगा, कोई छोटा है बड़ा है जो भी है। माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसका फितराना नहीं है, वो लोगों ने वैसे ही बात बना रही है। जो बच्चे घर में हैं उनकी तरफ से फितराना होगा। आपने देना किसको है और कब देना है? ईद वाले दिन दें, फजर की नमाज़ पढ़ के, ईद की नमाज से पहले पहले। हाँ, अगर आपको डर है कि कहीं रह ना जाए तो 1-2 दिन पहले दे सकते हैं। लोग आजकल ही पैसे इकट्ठे करना शुरू हो गए। पैसों की बजाय आप भाइयों ने गंदम देनी है, गंदम या चावल या आटा फ़कीर के घर। बस आप लोग फ़कीरों को फितराने में पैसे देते हैं और फ़कीर माशाल्लाह इजी लोड करा लेते हैं। जिधर मोबाइल ख़राब है मोबाइल से ही करा लेता है, फिर उसने फिल्में भी देखनी है। उसके घर में राशन डाल दो, उसके बच्चे खाएं, आपकी आखिरत बन जाए। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुअमतुल लिल मसाकीन व तुहरतुल लिस्साइल, ये मस्कीनों का खाना है। तो ये 2.5 किलो होता है, ईद वाले दिन निकालना है, घर के हर फर्द की तरफ से निकालना है और मस्कीनों को देना है, और कोई बात नहीं। शेख साहब लैलतुल क़द्र के हवाले से, अब तो सऊदीया के साथ हमारा रोज़ा चल रहा है, लेकिन कभी वहाँ पे पहले होता है और हमारा एक रोज़ा लेट होता है, तो लैलतुल क़द्र के हवाले से बता दें। ये बात लोगों के दिनों में रहता है कि सऊदीया एक दिन आगे हम पीछे हैं तो लैलतुल क़द्र किधर गई। लैलतुल क़द्र एक ही है जैसे सूरज एक है। इस वक्त यहाँ रात है और दूसरे मुल्क में चाँद है, वहाँ दिन है, वहाँ सुबह नहीं हो रही है, सूरज एक ही है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बता दिया, तुम अपने मुल्क के हिसाब से, अपने चाँद के हिसाब से रोज़ा रखोगे, चाँद के हिसाब से रोज़ा छोड़ोगे, लिहाजा हम अपनी रोयत के पाबंद हैं।
ہم سعودیہ کی رویت کے پابند نہیں ہیں، وہاں چاند نظر آئے نہ آئے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جب یہاں کا کوئی چاند دیکھ لے گا 2 بندے کم از کم، تو ہم انشاءاللہ روزہ رکھیں گے اور اسی کے مطابق لیلۃ القدر ہوگی۔ اپنے اپنے ملک کے حساب سے ہوتی ہے، اپنی اپنی رویت کے حساب سے ہوتی ہے۔ جی زکوٰۃ کے حوالے سے بھائی کا بڑا اچھا سوال ہے۔ رشتہ داروں کو ہم فطرانہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی اور فطرانہ بھی۔ یاد رکھیے گا، جس کا خرچہ ہم پہ واجب ہوتا ہے ہم اس کو فطرانہ اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کس کا واجب ہوتا ہے؟ والدین پہ بچوں کا خرچہ واجب ہے، بچوں پہ والدین کا خرچہ واجب ہے، خامن پہ بیوی کا خرچہ واجب ہے۔ جن کا واجب ہے وہ نہیں دے سکتے، باقی ہر کوئی دے سکتا ہے۔ آپ اپنے بھائیوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہنوں کو بھی دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ بیوی اپنے خامن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی سونا صدقہ کرنے لگی تو انہوں نے کہا میرے پلے شے کوئی نہیں، تو باہر جا کے صدقے کرنے لگی ہے، مینوں ہی دے دے۔ تو کہا آپ کو کیسے دے دوں، آپ میرے خامن ہیں۔ کہا چلو اللہ کے پیغمبر سے جا کے پوچھ لو۔ جا کے پوچھا تو آپ نے فرمایا صادق ابن مسعود، ابن مسعود صحیح کہہ رہے ہیں، انہی کو دے دو۔ بیوی پہ چونکہ خرچہ واجب نہیں ہے تو وہ دے سکتی ہے اپنے خامن کو زکوٰۃ۔ جی 2.5 کلو سے زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ اپنے مقدار سے زیادہ دینا بھی جائز ہے، کم نہیں ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ بتا کے دینی چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کا نہیں، زکوٰۃ بتا کے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں اگلے بندے کی عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے یہ بندہ مستحق ہے، بس۔ جب وہ مستحق ہے آپ مت بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اور اس کی دلیل بخاری میں موجود ہے، ایک شخص نکلا تھا اور اس نے چور کے ہاتھ میں دی۔ اگلے دن وہ بات پھیل گئی کہ رات کو چور کو کسی نے زکوٰۃ دے دی، انہوں نے کہا ابھی میری زکوٰۃ ڈوب گئی۔ وہ اگلے دن پھر لے کے نکلا اور رات کے اندھیرے میں ایک عورت کے ہاتھ میں دے دیا۔ اگلے دن پھر خبر پھیل گئی کہ راتی زانیہ نے کسی نے زکوٰۃ دی تھی، انہوں نے کہا ابھی میری زکوٰۃ تو پھر ڈوب گئی۔ 3 دن اس طرح ہوتا رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ تیرے مال کی برکت، اس کی وجہ سے اللہ نے اسے چوری سے بچا لیا اور زانیہ نے زنا چھوڑ دیا۔ تیری زکوٰۃ قبول ہوگی، ان کا فائدہ ہوگا، وہ قبول ہو جائے گی۔ جی اور بھائی کا کوئی سوال ہے؟ عشاء کی نماز کو لیٹ پڑھنا سنت ہے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔